احمد اویس صاحب، بہت سیریس ڈسکشن ہو رہی ہے ہر جگہ پہ. میں ابھی لنڈن میں کل ایک محفل میں تھا اور وہاں پہ مجھے بتایا گیا، پوچھا نہیں گیا، بتایا گیا کہ جناب بیہائنڈ دا سین بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بہت سیریس کاوشیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں، ان کے بیماری کے متعلق کافی کچھ ابھی بھی چھپایا جا رہا ہے. چلیں، یہ اگرچہ اگر رول دیکھیے نا اس کے مینول، جیل مینول کے رول 795 کو، تو اس میں جب بھی کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کانوکٹ ہو، ارریسپیکٹو کہ وہ کس سٹیٹس کا ہے، تو اس کو ہاسپٹلائز کرنا ہو یا اس کے کوئی آپریٹ کرنا ہو تو اس کے قریبی رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، ان سے لکھوایا جاتا ہے، تب اس کے وہاں پہ کام شروع ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے عام نارمل کنڈیشن کے اندر بھی. لیکن عمران خان کے لیے ایک ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ جو ہے روا رکھا گیا. لیکن غالباً اگر جو ان کی ہے تو جینوئنلی ان کی تکلیف کو اتنی زیادہ ان کو ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک آپشن کے متعلق سوچا جا رہا ہے. جو میری یہ بھی کوئی مستند خبر نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو میرے پاس بھی ایسی مستند تو نہیں ہے، لیکن کیا سرائیوں میں یا ادھر ادھر سے جو خبر ملتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے اس بات کا. اور دوسری بات میں ایک سے بڑی ریکویسٹ ہو کے کروں گا کہ یہ کس حکم کے تحت آپ ان کو بانی پی ٹی آئی کیوں کہتے ہیں؟ عمران خان نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یہ سب جگہ پہ یہ دیکھیں، کیوں اپنا پھیلایا ہوا ہے؟ بات یہ ہے احمد اویس کوئی صاحب، حکم جس طرح آپ لوگ کورٹ کے پابند ہوتے ہیں نا، اور آپ لوگ کورٹ کے ہر بات کو سر آنکھوں پہ بجا لیتے ہیں، چاہے کورٹ غلط کہہ رہی ہو، چاہے کورٹ غلط فیصلہ دے رہی ہو، آپ لوگ اس جی کی ہاں، عزت کرتے ہیں. ہم بھی اپنی ریگولیٹری باڈیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کو اس میں ایشو ہے تو آپ کورٹ سے جا کے آرڈرز لے لیں اس کے خلاف، ہم آپ کی بات مان لیں گے. لیکن دیکھیں، نہیں دیر از اے کورٹ، میتھڈ ٹو دا میڈنس میں اینڈ لیٹس بات ناٹ کر رہا گو ہوں، بیونڈ دیٹ. میں نے ویسے بات کی ہے، میں وہ تو ویسے بات کی، میں لیکن میں سیریس عرض بات کر رہا کر ہوں رہا ہوں. ویسے آپ کو بتاؤں، کہ آپ کی جی جی انفارمیشن صرف رہائی کی ڈیل کی شاید فلمزی نہیں ہے. آپ کی انفارمیشن رشتہ داروں کے متعلق بھی غلط ہے، کیونکہ تینوں بہنوں کو، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، اپروچ کیا گیا تھا کہ پیمز لے کے جانا ہے اور آپ وہاں پہ آ جائیں. تین بہنوں نے انکار کر دیا تھا. تو جب آپ لوگ اس طرح سے انکار کرتے رہیں گے، سسٹم کا مذاق اڑاتے رہیں گے، پھر کیا قانون کے مطابق انصاف نہیں مل رہا، وہ بھی زیادتی ہے. قادر خان مندو خیل بتائیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے مبشر صاحب، بات یہ جو آپ شروع کر رہے ہیں نا بانی پی ٹی آئی کا، سب سے پہلے تو میں اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں. میں چاہے سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا، نہ اس فیصلے کو مانوں گا نہ اس کے پر عمل کروں گا. میں نے ہمیشہ سارے چینل میں عمران خان صاحب کی بات کی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10 بھی اس چیز کی جو ہے نا وہ تشریح کرتا ہے کہ ملزم چاہے جتنے بھی سنگین ترین نظامات ہو، آپ ان کو ان کی لواحقین سے، ان کی وکلا سے ان کی ملاقات نہیں روک سکتے. پھر یہ کون ہوتے ہوئے یہ منع کرنے کی اس کا نام بھی نہیں. دنیا کے کسی قانون میں ہے؟ کل ہمارے ایک جج صاحب نے کہا کہ وہ جی تھانے دار کو بخدمت نہیں کہا. بھائی اور کام نہیں ہے آپ کے پاس؟ بخدمت تھانے دار نہیں کہنا ہے اور آپ نے مدعی کو فریادی نہیں کہنا ہے. وہ بھائی یہ کون سی چیزیں لے کے بیٹھ گئے آپ اپنے فیصلے کو دیکھ لیں. آپ کے پاس 50,000 زیادہ کیسز جو ہے نا 56,000 زیادہ کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہائی کورٹ اور جوڈیشیوس میں ہے. وہاں آپ کو یہ نظر نہیں آتا. آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تھانے دار کو آپ جو مرضی کہہ دو، سامنے تو کچھ کہیں گے، پیچھے تو ویسی گالیاں دیتے ہیں. کوئی ایک آدھ کوئی شریف آدمی ہو جس کو لوگ عزت کرتے ہوں گے، باقی تو سارے کے سارے کرمنل کے ساتھ ملے ہوئے. سوال یہ ان چیزوں کی بجائے جو آپ نے دوسری بات کی ہے بانی پی ٹی آئی کی، میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ اسٹیٹ منسٹر ظفر احمد صاحب نولی کا بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم نے ان کو آفر کیے کہ آپ کو جو ہے نا مڈل ایسٹ لے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بول نہیں جی مجھے یورپ یا امریکہ لے جائے. تو اس وقت اینکر نے پوچھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہہ رہے ہمارے پاس آڈیو ٹیپ ہے. اس وقت جو وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہے اسٹیٹ منسٹر ظفر احمد، نام لے کے بتا رہا ہوں، اس کی جو ہے نا وہ ٹاک شو میرے ساتھ مختلف چینل میں وہ ایگری کی ہے، اس کے بعد بھی ایگری کی ہے. حکومت آفر تو کر رہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ کو لندن وال نے صحیح بولا ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹ نیکسٹ؟ کیا مارچ یعنی 28 مارچ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا دن ہوگا؟ اب یہ لندن والوں کی خبریں ہیں، ہمیں تو ابھی تک اس معاملے کا کوئی پتہ ابھی نہیں آپ ہے. نے سن لیا ہمیں قادر تو بھائی نے کیا کہا ہے؟ آپ کے اسٹیٹ منسٹر نے کہا ہے ٹی وی پہ ان کو.
देखिए जब ये इस तरह का कोई मामला हुआ तो मेरे ख्याल में फिर खुल के सबके सामने आ जाएगा, तो मैं तो ज़्यादा इस पे क्या बात करूं जब तक कि एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में नहीं आती है और या हमें कोई नज़र नहीं आती है, तो हम क्या उस पे बात करें। मैं मुलाकातों पे ज़रूर बात कर लूंगी। देखें ये और नाम ना लेने जो इनको बड़ी ऑब्जेक्शन हो रही है, ये याद करना है ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम जो था टीवी पे कई साल लेने की इजाजत थी। नहीं, एक ये उनकी अब ऑब्जेक्शन है। इनको भूल देखिए जाता है उस्मा, सारा एक उनकी कुछ। ऑब्जेक्शन है, उन्होंने इसका इजहार कर उनकी दिया। भाई आई साहब डोंट हैव टू बताया आर्ग्यू जाता है अबाउट इट। कि आप वो मेरी बाहर ऑब्जेक्शन निकल पे के नहीं कुछ आप कहेंगे, मैं सियासी उनकी ऑब्जेक्शन बयानियां पे नहीं कह रहा। यही तो डेमोक्रेसी होती है कि आप सुनते हैं एक दूसरे की बात, कोई बात नहीं। मैं एग्री करूं ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बात पे हम बहस तो नहीं नहीं करेंगे बिल्कुल ना जी। सुने, नहीं बिल्कुल सुने। नहीं देखें, बात सर ये है कि मुलाकातें जो हैं वो जब ये इनको कहा जाए जी सियासी बयानियां आपने बाहर आके जो है नई जो मीडिया में जिस तरह से आप करते हैं उससे केओस और इंतशार फैलाने की आप कोशिश करते हैं, तो वो आपको इजाजत नहीं है करने की। आप घर जाएं, उसके बाद जहां मर्जी जाके बात कर लें। इनको समझ ही नहीं आती है, जिसकी वजह से फिर अब जाहिर है जेल उस्मा उस्मा मेरी एक है, बात सुने, उसमें बाकायदा रूल्स एंड मेरी एक रेगुलेशंस बात हैं। सुने, बाकी जो कह ठहर देंगे जाए। वो भी उन्हीं को चले, फॉलो ये तो करते गलत हैं। है, जेल ये तो सुपरिटेंडेंट गलत जो है। है उसको एक मिनट, ये तो गलत है। मैं कह रहा हूं पीटीआई वालों से गलती होगी। चलें, आपका मैंने कंसीड कर लिया। मेरी एक बात का जवाब दे दें। लाहौर में एक जवान खातून जो हैं वो गटर के अंदर गिरकर जहां बहक हो जाती हैं, उनकी 3 साल बेटी जो है वो जहां बहक हो जाती है। आपकी वजीर इत्तलात जो है वो आती हैं और वो कहती हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, झूठा बयानिया है, पाइप में तो पानी जाता है, इंसान नहीं जा सकता। और सारा रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाता है और उसके कई घंटों के बाद पहले एक की लाश मिलती है, फिर 18 घंटों के बाद बच्ची की लाश मिलती है 18 किलोमीटर दूर से। और आपने उसके बाद क्या किया, उसके मियाँ पे और उसके देवर के ऊपर उसको आपने गैर कानूनी तौर पे हिब्से बेजा में रखा। आपने उसे घटिया किस्म की, आपके इदारों ने उससे सवालों जवाब किए और आपने कहा, तशद्दुद यानी किया। मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता। और उसके बाद आप लोग अपना जो है वो जब वो मीडिया वहां पे पहुंचा मेयो अस्पताल में, जब वो लाशों को लेने आए थे, तो आपने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मैं कैसे मान लूं कि आप लोग किसी को बात करने का हक देंगे? आप तो गला घूट देते हैं। एक आम आदमी का गला घूट दिया, उसकी बीवी और सगी बेटी मर गई और आप उसको नहीं बात करने दे रहे, उसको लाश नहीं लेने दे रहे। ये क्या ड्रामा है यार? मुबशिर, इतना अफसोसनाक वाकया था। आपने शायद सीएम साहिबा ने जो इस पे एक्शन लिया है शायद वो आपकी सीएम नजर से साहिबा नहीं एक्शन गुजरा। लेती तो उन्होंने फिर अपना वजीर इत्तलात के ऊपर पीका एक्ट के तहत एक्शन लेती और उसको बरतरफ करती। उसने गलत खबर दी थी, उसने फेक न्यूज दी लुकमान थी। साहब, अब मैंने नहीं दी थी, किसी और साफी ने नहीं दी थी, उन्होंने दी थी।